یا مالک الملک کن فیکون ان اللہ علی کل شیء قدیر۔ ناممکن کو ممکن بنانے کا راز اس وظیفے میں چھپا ہے۔ 21 دن کر لیجئے۔ کوئی ایسا مسئلہ جس کو آپ اپنی زندگی میں ناممکن سمجھتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ اس کا حل ہو، وہ سارے آپ نے عمل کیے ہوں گے۔ یہ عمل آپ کو بتا رہا ہوں، بس اس کی ایک ہی شرط ہے کہ اس کو کرتے وقت آپ کسی سے ذکر نہیں کریں کہ آپ کیا عمل کر رہے ہیں، رازداری رکھیں۔ آپ اس کو کسی بھی نماز کے بعد اول آخر 3 بار درود ابراہیمی 70 بار پڑھ لیں اور 21 دن تک کر لیں۔ زیادہ مشکل پریشانی بہت بڑی ہے تو آپ اس کو ہر نماز کے بعد بھی کر سکتے ہیں، تو انشاءاللہ وہ جیسا بھی ناممکن اور مشکل کام ہوگا وہ آسان ہو جائے گا، ممکن ہو جائے گا اللہ کے حکم سے انشاءاللہ۔ تو یہ ایک عمل آج آپ کے ساتھ میں نے شیئر کرنا تھا۔ دیکھیے، مشکلات ہمارے لیے ہو سکتی ہیں، ہر بندے کی زندگی میں آتی ہیں، ٹھیک ہے، لیکن ہر مشکل سے پہلے اللہ پاک نے اس کا حل دیا ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ اب انسان کا دیکھیے کامیابی کا جو تعلق ہے نا، بہت سارے دوست احباب یہ اکثر بات کرتے ہیں کہ جناب وظائف کرتے ہیں کامیابی نہیں ہوتی، تو اکثر ان لوگوں کو وظائف کے اندر مسائل پیش آتے ہیں جو لوگ اپنے یقین کی کمی کے ساتھ مطلب یقین پورا نہیں رکھتے اور وہ کام کر رہے ہوتے، تو اس میں اکثر ناکامی ہوتی ہے۔ دیکھیے، اللہ کا کلام جب آپ پڑھتے ہیں، اسماء الحسنہ جب آپ پڑھتے ہیں، جب آپ اللہ کو پکارتے ہیں، یہ بیسیکلی یہ وظائف اور جتنے بھی آپ کرتے ہیں یا نفلی، اس کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ یہ وظیفہ اللہ تک اپنی دعا پہنچانے کا ایک طریقہ ہے نا، تو وہ طریقہ ہے، اور آپ اللہ کو پکار رہے ہیں، کبھی اس کی قرآن کی کوئی آیت پڑھ کے، کبھی اللہ کے کچھ اسماء پڑھ کے آپ اللہ کو مدد کے لیے پکار رہے ہیں، اللہ تک اپنی التجا پہنچا رہے ہیں، تو یقین تو رکھے نا کہ اللہ سن رہا ہے۔ اللہ تو ہر چیز سے واقف ہے نا، آپ کی پریشانی اللہ جانتا ہے، لیکن اللہ آپ کے منہ سے سننا چاہتا ہے کہ میرا بندہ میرے سامنے اپنی عاجزی پیش کرے اور یہ بیان کرے کہ اللہ پاک، میں اس مسئلے میں اس طرح مشکل میں گرفتار ہوں اور اس کو کوئی حل نہیں کر سکتا سوائے آپ کے، تو اللہ پاک میری مشکل کو حل فرما دیجئے۔ اللہ تعالیٰ سننا چاہتا ہے آپ سے، ٹھیک ہے۔ وہ کسی نے مولا علی سے پوچھا تھا نا کہ مولا، اگر ہر چیز قسمت میں لکھی جا چکی تو پھر دعا کا کیا مطلب فائدہ، دعا کیوں مانگے؟ تو اتنی پیاری بات جو ہے وہ ارشاد فرمائی میرے مولا نے فرمایا کہ ہو سکتا ہے یہ لکھا ہو کہ مانگے گا تو ملے گا، مطلب مانگے گا تو اس کو عطا کیا جائے گا، تو تم مانگ ہی نہیں رہے دعا، تو پھر کیسے ملے گا؟ تو اس لیے دعاؤں کا بندوبست، دعا بہت دل سے کیا کریں، ٹھیک ہے نا، بڑے دل سے دعا کیا کریں، اللہ سنتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ اللہ فرماتا ہے قرآن میں ادعونی استجب لکم، تو دعا کیجئے اور اپنے جو ہے بس یہ آپ سے ریکویسٹ رہتی ہے کہ اگر کسی مسئلے میں پھر بھی آپ اسٹاک ہیں، کچھ پوچھنا چاہتے ہیں، کوئی مسئلہ ہے تو ایسا دعاؤں میں شامل کرنا چاہتے ہیں تو مسئلہ اپنے نام کے ساتھ کمنٹ میں لکھ دیجئے، انشاءاللہ خصوصی دعاؤں کا انتظار اس کے لیے تمام کریں گے۔ اور باقی یہ ہے کہ شام 6 سے 10 بجے تک رابطہ کر سکتے ہیں واٹس ایپ پہ، آپ اس سے آگے پیچھے پلیز نہ کیا کیجیے، اور جو دوسرے ممالک سے دوست بہن بھائی رابطہ کرتے ہیں ان سے یہ ریکویسٹ ہے کہ ایک میسیج ڈال دیں واٹس ایپ پہ، کال کا ٹائم لے لیں، بہت آسانی ہو جاتی ہے آپ کے لیے بھی میرے لیے بھی۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا، زندگی رہی تو انشاءاللہ نیکسٹ کسی ویڈیو میں آپ سے پھر ملاقات ہو جائے گی، تب تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔